بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کی معلمہ سپریم ایجوکیشن اسکول سسٹم سے۔ جی پیارے بچوں، آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ آج ہم نے اردو کا کام کرنا ہے جماعت پنجم کے لیے۔ جی بیٹا جی، جماعت پنجم، یہ تصویر نظر آ رہی ہے، دیکھیے گا کس چیز کی تصویر ہے؟ جی، شدت سے غصہ آ جانا۔ کیا غصہ آ جانا اچھی بات ہے؟ اچھی بات ہے کہ نہیں؟ جی، غصہ آ جانا صحیح بات نہیں ہے۔ ہمیں اپنے غصے کو کیا رکھنا چاہیے؟ قابو میں رکھنا چاہیے۔ اگر ہمیں کسی بات پر غصہ آ جائے تو ہمیں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جانا چاہیے، یا اگر ہم بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، لیٹے ہیں تو بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ یا ہم پانی پی لیں تو ہمارا غصہ کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ زیادہ غصہ جو ہوتا ہے اس میں ہم غلط بات بھی کر جاتے ہیں، غلط حرکت بھی کر جاتے ہیں، اس لیے ہم نے اپنے غصے کو کیا کرنا ہے؟ قابو میں رکھنا ہے۔ غصہ کیا کرتا ہے؟ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی لے جاتا ہے۔ یہی بات ہوتی ہے نا کہ ہم غصے میں بالکل پاگل ہو جاتے ہیں اور بری حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی، ایک دانشور سے پوچھا گیا کہ غصہ کیا ہے، تو اس نے کیا جواب دیا؟ دیکھیے گا، خوبصورت جواب ملا کہ کسی کی غلطی کی سزا خود کو دینا۔ تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ غصہ کہلاتا ہے۔ تو بیٹا جی، اس میں ایک کہانی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا، ٹھیک ہے؟ ایک عالم نے مشورہ دیا، جب غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں کیل ٹھوکنا۔ اس نے ایسا ہی کیا، آخر ایک دن اس کا غصہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا۔ عالم نے کہا، آپ اس درخت سے یہ کیلیں نکال لو۔ آدمی نے کیلیں نکالی، لیکن درخت میں سوراخ ہو گیا۔ تو عالم نے کہا، یہ وہ سوراخ ہے جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے ہیں۔ یہی بات ہوتی ہے نا کہ جب ہم غصہ کرتے ہیں تو دوسرے کے دل میں خلش آ جاتی ہے، دوسرے کا دل آپ سے بیزار ہو جاتا ہے، دوسرے کے دل میں آپ کے خلاف بہت کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کیلیں ٹھونکنے سے بہتر ہے کہ اپنے غصے کو ہم کیا کریں؟ قابو میں کریں۔ غصے کے حوالے سے احادیث ہیں جو ہمارے بک کے کتابی کام میں ہیں۔ پہلی حدیث دیکھیے گا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو مد مقابل کو بچھاڑ دے، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سامنے والا اگر آپ کو غصہ دلا رہا ہے یا کوئی بات کر رہا ہے تو طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو ہرا دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو کسی کے غصہ دلانے پر اپنے آپ پر قابو رکھ سکے، ٹھیک ہے بیٹا جی؟ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصے کے وقت اگر انسان کھڑا ہے تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹ کر بھی غصہ ختم نہ ہو تو کیا کر لینا چاہیے؟ وضو کر لینا چاہیے۔ بیٹا جی، یہ حدیث جو ہے یہ ترمذی شریف سے لی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے آئیے گا، آگے غصے کے بارے میں آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ کیا ہے؟ اپنا شعر میں لکھا گیا ہے، غصہ جب بھی آتا ہے دل پتھر بن جاتا ہے۔ کہ ہمیں جب بھی غصہ آتا ہے نا تو ہم دوسرے کی پرواہ نہیں کرتے کہ دوسرے کو ہماری طرف سے کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس میں جو شاعر ہیں، شاعرہ ہماری ہیں ثروت سلطانہ ثروت، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے ابھی کے دور کی شاعرہ ہے۔ تو وہ شاعرہ انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھیں تاکہ بچے اخلاق سیکھ سکیں، ٹھیک ہے؟ اور اچھی اچھی باتیں سیکھ سکیں، جن میں سے ایک انہوں نے یہ بات سکھائی غصے کے بارے میں کہ غصہ جب بھی آتا ہے تو ہمارا دل ایک قسم کا بہت زیادہ پتھر ہو جاتا ہے، ہمیں دوسرے کی تکلیف کا احساس ہی نہیں رہتا، ہم اسے وہ چیز بول جاتے ہیں جو کہ ہم کبھی بھی اس کو اگر ہم بالکل ٹھیک ہوں تو نہیں بول سکتے۔ تو بیٹا جی، احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے جائے، بس نہ چلے کچا کھا جائیں، وفرے تو تلوار اٹھائیں۔ کہ ہمارا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم سامنے والے کو کچھ کر جائیں، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کیا کر جائیں کہ کچا کھا جائیں، اور یعنی کچھ نہ کچھ اس کے لیے ہم برا کر جائیں۔
تو بیٹے جی ہمیں تلوار بھی اٹھانی پڑے تو ہم اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہم اس کو اگر قتل بھی کر دیں غصے کی حالت میں تو ہم سے ہو جائے گا۔ بہتا پانی دم بھر میں، پھر طغیانی پل بھر میں۔ اس میں جو شاعرہ کون تھی ہماری، کون تھی سوچیں، سرور سلطانہ سرور، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ جب بھی ہمیں غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے پانی دم پر ہوتا ہے، وہ ایک دم ابلتا ہے نا بہت زیادہ، ٹھیک ہے، تو جب بھی ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہم لڑنے کو تیار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دریا کا چڑھاؤ اور جس طرح طوفان آتا ہے، تو یعنی سے مراد طوفان آتا ہے، دریا اوپر کو چڑھتا ہے، ہمارا غصہ بھی اسی طرح اوپر چڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں جیون الٹ پلٹ کا کھیل، نفرت دوری قربت میں۔ اس میں شاعرہ کیا کہہ رہی ہیں، شاعرہ کہہ رہی ہیں جو ہماری زندگی ہے، جیون جو ہماری زندگی ہے وہ الٹا سیدھا ہے، کھیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس زندگی میں نہ اپنے دلوں میں نفرت ڈالنی چاہیے نہ دوری، بلکہ قریب رہنا چاہیے۔ لیکن جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہماری وہی قربت، وہی قریبی چیز جو ہم نزدیکی ہوتی ہے کسی کے ساتھ، وہ ہماری نفرت میں بدل جاتی ہے، ہم ان سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بیٹا کوشش کرنی چاہیے ہمیں اپنے کس پہ قابو رہنا چاہیے، غصے میں قابو رہنا چاہیے۔ آگے دیکھیے گا، ہم سب بچے یہ سوچیں، منصف بن کے یہ سوچیں، ٹھیک ہے، ہمیں اس بات پر سوچنا چاہیے، ایک انصاف کرنے والا بن کر سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، شرم کریں اس غصے پر، پھر نہ ہوگا دل پتھر، کہ ہم شرم محسوس کریں غصے پر، ٹھیک ہے، تو ہمارا جو دل ہے وہ پتھر نہیں بن سکتا، ہمارا دل موم ہی رہے گا۔ لیکن جب ہم غصہ کرتے ہیں تو غصے میں ہمارا دل کیا ہو جاتا ہے، پتھر بن جاتا ہے۔ لیکن جب ہم آپس میں مل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، تو ہم کیسے احساس کرتے ہیں، نیچے آپ کو تصویر سے واضح تو ہو گیا ہوگا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم مخلص ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو بیٹا جی اپنے غصے کو ہم نے قابو رکھنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اپنے کتابی کام کی طرف آنا ہے۔ کتابی کام میں ہم نے 4 قافیے بنانے ہیں۔ قافیے سے مراد اس سے ملتے جلتے الفاظ بنانے ہیں، جیسے پانی، پانی سے رانی، رانی اور کہانی، خانی، پانی، ٹھیک ہے۔ نفرت سے شفقت، غفلت، کثرت، حسرت، دوری سے نوری، مزدوری، سب کے آخر میں چھوٹی آنا چاہیے، ملتے جلتے الفاظ جن کی آوازیں ایک جیسی ہوں، پوری اور ضروری، دم، غم، نام، ہم اور جم۔ اسی طرح شرم، نرم، گرم، بھرم، جرم، حرم، ٹھیک ہے بیٹا جی، یہ ہمارے قافیے تھے۔ آگے آئیے گا، آگے ہم نے کرنا ہے ان الفاظ کے متضاد الفاظ نظم سے تلاش کر کے لکھنے ہیں، وہ کوشش کیجیے گا۔ آپ خود متضاد جب آپ نظم پڑھیں گے آپ کو متضاد الفاظ نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ چلیے گا، آئیے گا، ہم اپنے الفاظ دیکھتے ہیں۔ ہمارے الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ ہیں ہمارے موم، موت، پکا، محبت، آگ اور فرقت، ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے ہم نے متضاد ہماری نظم میں موجود ہیں، نظم سے ہم نے متضاد اٹھانے ہیں اور اس کے آگے لکھنے ہیں۔ جی، موم کا تھا پتھر، موت کا تھا زندگی، پکا کا تھا کچا، محبت کا نفرت، آگ کا پانی، فرقت کا قربت، ٹھیک ہے۔ فرقت دوری اور قربت قریب ہونا، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ جدائی، فرقت کا مطلب جدائی اور قربت کا مطلب قریب ہونا۔ بیٹا جی اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ، اپنا کام توجہ سے کیجیے گا، اور اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔